ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا شیر افضل صاحب، آپ چونکہ یہ عید سے اور یہ چھوٹی عید سے قبل بھی آپ یہ پریڈکشنز کرتے آئے کہ یہ تحریک نہیں کر سکیں گے، چلا سکیں گے، 10 لوگ بھی اگر یہ اکٹھے کر لیں. آپ نے جو دعوے کیے وہ بہرحال سچ نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ تحریک کے لیے ابھی تک اس طرح سے نہ لوگوں کو موبلائز کر پائے ہیں، نہ الائنس بنا سکے ہیں. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی، اور انہوں نے جو حالیہ جو اسرائیل ایران جو کانفلکٹ تھا اس کے تناظر میں اس کو ڈیفر کیا، جو کہ ڈیفر بھی ختم ہو چکی ہے، وہ 2 ہفتے کی جو انہوں نے ٹائم فریم دیا تھا. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک طرف جب ان سے سوال کرو موجودہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کہ آپ تحریک کب چلا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کی جب ہدایت ہوگی، جب وہ ڈیٹ دیں گے تب ہم باہر نکلیں گے. دوسری طرف بجٹ کے معاملات پر جو ہم بات کر رہے ہیں، جس پہ احتجاج بھی اور جو ریزرویشن سامنے آتی ہے کہ بھئی عمران خان صاحب کی سوچ کی عکاس ہے، چاہے ملاقات ہو یا مشاورت ہو، ہم نے پاس کر دیا کیونکہ پارلیمانی پارٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا. دیکھیے، میں ایک عرض کروں، اسٹیبلشمنٹ کو، عدلیہ کو، اداروں کو، تمام نظام کو، پی ٹی آئی کو کے ساتھ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ قوم اور ملک کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے. آپ نے ریزرو سیٹیں تک لے لی اور اس کے بعد جو ہیں اگر آپ آگے کی یہ بھی سوچتے ہیں کہ میں ریجیم چینج کریں گے، یہاں پہ ممبران کو خریدیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل اس کو پورے نظام سے واش آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو. اب یہ ایک حقیقت ہے اور اٹل حقیقت ہے، کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا ہے کہ پاکستان کے عوام نے 2/3 سے زیادہ اکثریت دی پی ٹی آئی کو 8 فروری میں، اور 8 فروری کے بعد آپ کے ان مکروہ اقدامات کی وجہ سے پی ٹی آئی کی مقبولیت اور خان کی مقبولیت مزید بڑھ چکی ہے. تو لہذا آج عوام پاکستان کو آپ واش آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو تحریک کی باتیں ہوا کرتی تھی نا، دیکھیں یہ لوگ مجھے معلوم ہیں، یہ لوگ پی ٹی آئی میں تو تب بھی تھے نا جب 9 مئی کے بعد کوئی نکلنے والا نہیں تھا. یہ سارے چپ گئے تھے نا، سارے جو ہیں غائب تھے. اور ایسے بھی لوگ تھے جن کو ہم فون کرتے تھے کہ جی آپ اپنے حلقے میں ہمارے لیے پروگرام ارینج کریں، تو وہ ہمارا نمبر ہی بلاک پہ لگا دیتے تھے. ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے بڑے لیڈر ابھی بنے ہوئے ہیں. کسی دن اللہ نہ کرے کہ زبان کھول دوں کہ یہ لوگ ایسے بھی تھے. میں بہت ساروں کا وکیل رہا ہوں. آپ کب ویسے بولیں گے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں بہت کچھ آپ برداشت کر چکے ہیں. میں تو ایسے بھی لوگ تھے جو مطلب یہ ہیں کہ پرواز کے لیے بھی تیار تھے اور میں نے روکے ہوئے تھے. ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں. آپ نے لیکن یہ جو بلاک کرنے والی بات جو کی ہے، یہ بھی بڑی حیران. میں آپ کو عرض کروں نا، ایک حضرت خان نے ان کے لیے پیغام دیا کہ جی وہ ترجمان بن جائے. تو میں نے اس کا نمبر بڑی مشکل سے تلاش کیا کیونکہ وہ نمبر اس نے چینج کیا ہوا تھا. جب میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا جی خان صاحب کی یہ خواہش ہے. کہتا ہے آپ کیوں مجھے مطلب پھنسانا چاہتے ہیں؟ خان کو کہو کہ اس کا نمبر نہیں ملا. آج جب میں اس کو سنتا ہوں پی ٹی آئی کے کاس کی باتیں کرتا ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے. اور اب وہ اس پوزیشن میں بڑے اعلیٰ پوزیشن پہ ہیں. بٹ شیر افضل صاحب، یعنی آزادی کی بات کرتا ہے، جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتا ہے اور تحریک کی بات کرتا ہے. یہ تحریک وہ ہمارے یہاں پشتوں میں کہاوت ہوتی ہے، ان کی پنڈلیوں سے ہم جانتے ہیں کہ یہ خمیر کہاں کا بنا ہوا ہے. سو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تحریک چلانے کے لیے نہ انٹینشنز ان کی ہے، نہ یہ چلا پائیں گے، نہ یہ لوگ اکٹھے کر پائیں گے. تو اسی طرح سے غلط فیصلے کروائے گئے الگ ترتیب 1.25 سال میں. پی ٹی آئی کا جو یوتھ ہے جو 9 مئی کے بعد میرے ساتھ نکلا تھا، وہ پوری قیادت تبدیل کر دی گئی، سفارشی لوگوں کو لایا گیا. خواتین کی قیادت تبدیل کی گئی. آئی ایل ایف کی یہ 3 تنظیمیں تھیں جنہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. سب عہدوں پہ سفارشی لوگ جو ہیں گھسائے گئے. پارٹی میں تقریباً 90% فیصلے بدنیتی پر ہوئے. کسی کو گرانا ہے، کسی کو اٹھانا ہے، کسی کو مقام دینا ہے، کسی سے کرسی چھیننی ہے. باقی دوسری بات، خان کچھ ایک بات کرتا ہے، آگے جھوٹ بولا جاتا ہے. جنید اکبر خان کی مثال دوں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے استعفے کا شوشہ چھوڑا گیا. کیوں چھوڑا گیا؟ یعنی خان نے یہ بات کی ہی نہیں تھی اور وہی ثابت ہوا. سو شیر افضل صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ اب پی ٹی آئی کو کرنا آپ کے خیال میں کیا چاہیے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کو شوڈ دے بی ان دی اسمبلی؟ آپ لوگ کا اسمبلی میں ہونا کوئی فرق پڑ رہا ہے اس چیز سے؟ کیونکہ سب کچھ 2/3 ادھر چلی گئی ہے. اگر پی ٹی آئی 27ویں ترمیم آ جائے گی، اس کے بعد 28ویں آ جائے گی. جو کچھ بچا کچھ کام رہ گیا تھا وہ سب کچھ ہو جائے گا. سب کانسٹیٹیوشنل فارملائزیشن نظر آ جائے گی. ہائیبریڈ باڈی ملک کے ساتھ کر رہے ہیں نا. تو آپ لوگ کیا یہ جو نظام عدل جو بن گیا ہے، اس سے پی ٹی آئی سے زیادہ پاکستان کو نقصان ہوا ہے نا. 26ویں یعنی ترمیم نہ ہوتی تو یہ فیصلہ آتا.
26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی تو خان ابھی تک جیل میں ہوتا. 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی تو اتنے زیادہ تعداد میں جج صاحبان جو ہیں ہائی کورٹوں میں اور سپریم کورٹ میں پہنچتے. 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس نے سپریم جوڈیشل کونسل کی ساختی اور عددی اکثریتی تبدیل کر دی. اور میں یہ عرض کروں نا، ابھی ان کو جو 2/3 اکثریت مل گئی ہے نا، ایک اس کے فائدے بھی ہیں ان کے لیے، لیکن ایک بہت نقصان بھی ہے. کیا نقصان؟ وہ نقصان یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ورسز گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ بڑی طاقتور ہو گئی ہے. دار و مدار جو ہے ان کا آئندہ وقت میں اسٹیبلشمنٹ پہ کم ہوتا جائے گا. حکومت کا، کیونکہ حکومت 2/3 اکثریت ہے، وہ کسی کو بھی چلتا کر سکتے ہیں. 2/3 اکثریت ہے نا، they can send anybody. آپ کو لگتا ہے کیونکہ جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہر چیز کا کریڈٹ آپ کو پتہ ہے اپنی تقاریر میں کن کو دے رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگا، اور اس کے باوجود طاقتور، جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں حکومت اتنی ایسی اسٹرانگ پوزیشن میں آ گئی، اس کے باوجود بھی وہ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں، گور صاحب سے ہاتھ ملا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائیلاگ کریں. نہیں، لیکن مذاکرات کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب یہ اتنی پاورفل پوزیشن میں تو پھر یہ اپوزیشن کو کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ کوئی مذاکرات نہیں ہونے ہیں. نہیں، لیکن یہ دعوت دے کے کیا پرسیپشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ سوال کا جواب دوں. وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ہے. کتنے لوگوں کو سپرسیڈ کر کے باجوہ کو جو ہے اس نے آرمی چیف بنایا، میاں صاحب نے، ٹھیک ہے نا. 6 ماہ کے اندر باجوہ صاحب نے اسی اپنے محسن کے ساتھ کیا کیا؟ کیا وہ محرکات تھی کہ وہ اتنی احسان محسن کشی پہ اترایا تھا؟ پاکستان میں جو ہے وقت بدلتے، اوقات بدلتے دیر نہیں لگتی ہے. لیکن ایک چیز میں عرض کر دوں، پی ٹی آئی جو ہے نہ تو تحریک چلانے کے قابل ہیں. آپس کی ریشہ دوانیوں نے، بدنیتی پر مبنی فیصلوں نے اس پارٹی کو ٹکانے لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اور اگر پی ٹی آئی نے اپنا آخری کارڈ بھی غلط کھیلا، کیونکہ یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اب یہ واش آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. چکھدری صاحب نے کچھ ماہ قبل مشورہ دیا تھا کہ اسمبلی سے ریزائن کریں، باہر اپنی ایک اور اسمبلی جو ہے وہ بنائے، وہ سمبولکلی صحیح لیکن ایک پیغام جائے گا. خیبر پختونخوا میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو وہاں پر ریٹین کر کے باقی اسمبلیوں سے باہر آ جانا چاہیے، درست موو ہوگی؟ نہیں، دیکھیں، اسمبلیوں میں نکلنا یا رہنا یہ اب کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، چاہے آپ اندر رہیں باہر رہیں. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئینی ترامیم جو جیلی ووٹوں سے کرائی گئی اور جس طریقے سے کرائی گئی، اب اس نے پاکستان میں طاقت کا پانسا ہی پلٹ دیا ہے. اس سے گلو خلاصی جو ہیں وہ احتجاجوں سے تو اب ممکن ہی نہیں ہے. آپ احتجاج کریں تو کوئی آپ کو ترمیم تو نہیں دے سکتا، آئینی ترمیم. اس کا واحد علاج یہی ہے کہ پی ٹی آئی اور پاکستانی سوچ ہے. آپ نے اتنا دیوار سے لگا دیا ہے پاکستان کے عوام کو، آپ نے بنیادی حقوق سلب کر لیے، آپ نے حق ووٹ لے لیا ہے، آپ نے قانون کی بالادستی ختم کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا واحد حل یہ ہے کہ عوام یا تو انقلاب پہ امڑ آئے، اور یہ ممکن ہے کیونکہ یہ ریاست، یہ ملک، یہ عوام، یہ معاشرہ بڑی ہی پستی کا اور زوال کا شکار ہوتا جا رہا ہے. اور اب تک عوام یہ سب کچھ برداشت کرتی آئی ہے. اور دیکھیے، یہ عوام کا ملک ہے، یہ نہ سیاستدانوں کا ہے، نہ اداروں کا ہے، نہ عدالتوں کا ہے. بالکل. اور اگر عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو رہا ہے، عوام کے جذبات، عوام کی امنگوں اور ان کی امیدوں کا محور ہم لوگ نہیں ہیں، تو لہٰذا پھر یہ نظام جو ہے یہ پھر اوور ہال کرنے کے لیے ریکوائر کرتا ہے. اوور ہال اس کی ہونی چاہیے، اس کی اوور ہالنگ ہونی چاہیے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عوام ہی کر سکتے ہیں کہ عوام انقلاب کر لے کر سکتے ہیں نا. یہ دیکھیں، 12-14 لوگوں کو مارنے سے آپ 25 کروڑ کی اس پوری قوم کو دائمی طور پہ اپنا پابجولا یا اپنا غلام تو نہیں بنا سکتے. رائٹ. بہت شکریہ شیر افضل صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور اسی کے ساتھ ہی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.